بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بُصِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ آج ہم بات کریں گے مصر کے اس انقلاب کے بارے میں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ذکر کریں گے ان نوجوانوں کا جن کے عزم صمیم نے 18 دن میں باطل کی دیوار توڑ دی، اور ذکر کریں گے اس ذہنیت کا، اس مینٹیلٹی کا، وہی مینٹیلٹی جو اس سورۃ العادیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ والعادیات ضبحا، کیسے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ہوئے آتے ہیں تحریک کو کچلنے کے لیے، چنگاریاں چھوڑتے ہیں، آگیں لگاتے ہیں شہروں میں اس تحریک کو کچلنے کے لیے۔ صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں لوگوں پر، دہشت گرد، ٹیررسٹ۔ قرآن کریم کی جب یہ صورت ہم نے پڑھی تھی تو ہمارے سامنے تو گھوڑوں کے دور زمانے ہی نہیں ہیں، لیکن جو ہی CNN پہ ایجپٹ کے وہ منظر دیکھے کہ تحریر اسکوائر میں کس طریقے سے آخری حربے کے طور پر انسانوں کا سر کچلنے کے لیے، یہ کون لوگ ہیں جو جیپوں میں، گھوڑوں میں، کیسے شتر سوار چابک مارتے ہوئے، لوگوں کو رونتے ہوئے، کچلتے ہوئے کیسے آتے ہیں اس تحریک کو جو نوجوانوں نے اٹھائی ہے، اس تحریک کو روکنے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے مصر کے اس انقلاب کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے نوجوان۔ میں سن 2008 میں مہینے بھر کے لیے ایجپٹ گیا، میں اور میری بیوی نائلہ، ہم دونوں، اور مہینے بھر میں ہم لوگ جہاں پہ ہم نے قیام کیا جامعہ الازہر کے پاس، اور کم و بیش روزانہ آنا جانا مختلف یونیورسٹیز، مختلف جامعات میں رہتا تھا میرا اور نائلہ کا اپنے کام کے سلسلے میں۔ لیکن خاص جو چیز تھی، مجھے بہت اشتیاق تھا کہ میں ایجپٹ کے نوجوان کو دیکھوں کہ اس میں کیا اس انقلاب کی کوئی رمق موجود ہے، وہ انقلاب جس کا ذکر اقبال بھی کرتا ہے، وہ جو اس نے کہا کہ خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ تو یہ کیا بات کہہ گیا ہے وہ کہ انسانیت منتظر ہے اس نظام کے قیام کی، لیکن کب سے منتظر ہے، لیکن کبا اسے چاہیے خون عرب سے۔ ساقی نامہ میں یہ شعر کہ کب عرب جاگتے ہیں، عرب کب اٹھتے ہیں۔ آج ساری جگہ خبریں یہ ہیں کہ عرب دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے،
ہلچل مچ گئی. یہ عرب قوم، انہیں قریب سے دیکھا کہ وہی لوگ جو 30 سال پہلے تعلیم سے ناآشنا تھے، یعنی خواندگی سے ناآشنا تھے، وہ فیملیز جو لکھ پڑھ بھی نہیں سکتی تھیں، ان کے یہ بچے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی. وہ جو اس ماڈرن عہد میں جوان ہوئے، وہ جو نینسی اجرم کے گیت سنتے ہیں، وہ نوجوان، ان کی سوچ کیا ہے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب چیز تھی کہ میں نے ان کے ساتھ اپنی انٹریکشن میں، میرا ان کے بارے میں جو اوپینین تھا وہ یہ کہ بہت ہی پیسو قسم کے لوگ ہیں. یعنی کوئی ایکٹیویزم ان میں نظر نہیں آتا تھا. اور جب ایسی چیز نظر نہ آئے تو سبق اس سے یہ ملا ہے مجھے کہ اندر ہی اندر ایک لاوا سا ہوتا ہے جو انسانوں کے پک رہا ہوتا ہے. جب انسان آنکھیں ملا کر بات نہ کریں، نوجوان خاص طور پر، اور وہ جھیپیں آپ سے بات کرنے میں، تو ان کے اندر ایک عجیب و غریب غصہ، ایک عجیب و غریب ظلم و ستم کے خلاف آواز اندر ہی اندر اٹھ رہی ہوتی ہے. میں ایک خاص چیز جو ایجپٹ کے نوجوانوں میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اتنے ماڈرن کے کانوں میں انہوں نے آئی پوڈز بھی لگائے ہوئے ہیں، گیت بھی سن رہے ہیں، سڑکوں پہ کام بھی کر رہے ہیں، سیل فون پہ تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ اگر کبھی ان سے کچھ بات کریں اور قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیں تو جو سب سے زیادہ امپریسو چیز تھی ان یوتھ کے بارے میں وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ انہیں وہ آیت پوری کی پوری ازبر تھی، بلکہ اس آیت سے پہلے کی آیت اور اس آیت کے بعد کی آیات وہ یوں سناتے جیسے یہ آیت نہیں، یہ ان کے تخیل کا حصہ ہے، ان کے خیالات کا حصہ ہے، ان کی انکانشس کا حصہ بن گئی ہے یہ آیت. میری جب بھی بات ہوتی ان سے تو میں یہ دیکھتا کہ اگر آپ کسی بات کے دوران میں کوئی آیت کوٹ کریں تو یہی ماڈرن دیکھنے والا نوجوان قرآن سناتا ہے. قرآن عرب کی زبان میں ہے اور قرآن اتنی سادہ زبان میں ہے کہ عربوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی کا پرائمر ہے، ہمارے بچے اسی سے تو عربی سیکھتے ہیں. یہ بات صرف ایجپٹ کے مسلمان ہی نہیں، ایجپٹ میں بسنے والے جو کاپٹک کرسچنز ہیں جو عربی بولتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ان کے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ عربی زبان کا ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے یہ. تو یہ چیز ان کی گفتگو میں جب دیکھی تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یہ قرآن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. قرآن کو جب بھی آپ آزاد کر دیں گے ان زنجیروں سے جن زنجیروں میں آپ نے قرآن کو جکڑ رکھا ہے، اور قرآن کو آپ ایک کتاب کی طور سے پڑھیں گے جیسے ایک کتاب کا حق ہے پڑھنے کا. ہم نے تو قرآن کو مہجور بنا رکھا ہے. ہم نے پاکستان میں جس انداز سے وہ شان نزول والا قرآن جس پہ ہمیشہ بات یہ ہوتی تھی کہ شیعہ صاحب کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی آیت اصل میں نازل کب ہوئی تھی، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہوئی تھی. اور باقی جو دوسرے صاحب ہیں وہ منہ دیکھتے رہتے، پھر وہ بھی کچھ لے کر آتے کہ جی آیت یہ کیسے نازل ہوئی تھی.
اور جی نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، اصل قصہ یہ ہماری قوم نے اس روشنی کو، یہ ٹارچ کو جو آپ کے آگے ہونی چاہیے، آگے کا راستہ دیکھنے کے لیے ہونا چاہیے، وہ جسے ویزا فرونٹے کہتے ہیں، اس کو ہم نے ریٹروسپیکٹو پیچھے کے لیے رکھ دیا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی ایسی ٹارچ دیکھی ہے یا کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو چلتے وقت روشنی والی ٹارچ کو اپنی پشت کی جانب کر دے؟ نہ، قطعاً نہیں۔ لیکن ایک یہ قوم ہے جس کی نہ صرف یہ کہ آنکھ گدی میں لگی ہے، بلکہ قرآن کو بھی پیچھے سے پڑھتی ہے۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں قرآن کریم بڑی شدت کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں جو ہسٹری میں گزر گئے ان کے بارے میں یہی کہتا ہے، اور یہی تعلیم ہے، تلک امتن قد خلت۔ یہ ایک قوم تھی یا قومیں تھیں، جو لوگ گزر گئے ان کی بات چھوڑو، جو آپ کماؤ گے، جو آپ کی قوم کمائے گی، اس کی فکر کرو۔ تو ایجپٹ کے نوجوان کے اندر یہ چیز کہ نہ صرف یہ کہ مصر کا نوجوان جانتا ہے، بلکہ فرعون کی سرزمین میں رہتا ہے، سارا فورن ایکسچینج، سارا نہیں تو بہت سارا فورن ایکسچینج جو ایجپٹ میں آتا ہے ٹورزم کی وجہ سے، اور ان فرعین کے محلات، فرعین کی ممیز، فرعین کے میوزیمز مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر دیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں۔ اور اکثر ایجپشنز کا یہ پیشہ ہے، وہ ٹورسٹ کے گائیڈز بنتے ہیں اور انہیں مختلف کہانیاں، قصے سناتے ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے میں کہ یہاں کب ہوا، کیا ہوا، کون سا فرعون کیسا تھا، کس فرعون کی ماسی نے کس فرعون کی چاچی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ ایسی دلچسپ کہانیاں ان کی من گھڑت یا سچ مچ کی جیسی بھی ہیں، جیسے کہ ٹورسٹ گائیڈ سناتے ہیں۔ تو یہ ہے ایجپٹ کا نوجوان، اور انتہائی غیور۔ کبھی اگر آپ ٹپ دینے کی کوشش کریں تو وہ تھوڑا سا جھیمتا ہے، ہاتھ سے اپنی محنت کی کمائی کھانے والے یہ نوجوان ہیں۔ اور یہ اس قوم کی خوبی، یہ ایک طرف اس قوم کی یہ خوبی، اور دوسری جانب اس قوم کے وہ لیڈر جنہوں نے اس قوم کو دنیا میں رسوا کر رکھا۔ بڑی حقارت سے دیکھے جاتے ہیں مصر کے لوگ سعودی عرب میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ جو لوگ سعودی کی کیا بات ہے، وہ تو باقی خلق خدا کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس قوم کے پاس دولت ہو، سرمایہ ہو، پیسہ ہو، اور جس کا قانون اپارتھائڈ پر مبنی ہو، ریشل ڈسکرمنیشن پر مبنی ہو، وہاں کے لوگ اگر حقارت سے نہ دیکھیں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو ایجپٹ کے جو لوگ ہیں، یہ نوجوان، ان کی کیا سوچ، ان کی وہ سوچ کہ انقلاب آئے، وہ کیا موٹیویشن فیکٹر ہوتا ہے جو ان کو لے آیا وہاں۔ حالانکہ جب میں وہاں پہ تھا، میں نے دیکھا بڑی شدت کے ساتھ وہاں پر قانون کی پابندی کروائی جاتی ہے۔ خلاف قانون کسی چیز کا بھی ہونا، مجھے کچھ میوزیمز میں جانا تھا، کچھ قرآن مجید وغیرہ کے سلسلے میں، تو جو وقت تھا اس وقت کے مطابق ہی وہ میوزیمز کھولتے تھے۔ میرے لیے کبھی انہوں نے اپنی لائبریریز کو ایکسٹرا آورز کے لیے نہیں کھولا، میں نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بہت مشکل تھا کہ وہ ایکسٹرا ٹائم تک کھولے رکھیں۔ تو
جو میرا ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انتہائی غیور نوجوان، اور جس طریقے سے یہ انقلاب وہاں اٹھا ہے، تھوڑا سا آپ آج غور کیجئے حسنی مبارک صاحب کے بارے میں۔ وہ کھیل جو وہ کھیل رہے تھے، یہ اہل مصر کے لیے کوئی نیا کھیل نہیں۔ 3000 4000 سال فرعون یہی کھیل کھیلتے آئے ان کے ساتھ۔ قرآن ہمیں فرعون کے بارے میں بتاتا ہے، فرعون کی ساری پالیٹکس بتاتا ہے۔ قرآن میں جو فرعون کا ذکر ہے تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ دنیا میں بیوروکریسیز، یہ فرعونی نظام، یہ شیطانی حکومتیں چلتی کس طرح سے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ نظام کیا ہوتا ہے۔ پارٹیز بناتے ہیں، سیاسی جماعتیں تو بناتے ہیں، اور پھر ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑواتے ہیں۔ یہ کرتا تھا فرعون۔ اور اس دوران میں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، فرعون کا اقتدار اتنا ہی مضبوط رہتا ہے۔ یہ ہر فرعون نے اپنے ساتھ ایک مذہبی پیشوا بھی رکھا ہوتا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے اس کے ساتھی کا، حامان۔ یہ مذہبی پیشوا ہے، مذہب کا ٹھیکیدار۔ خلق خدا کو یہ ان باتوں میں لگائے رکھتا ہے کہ دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں، آپ کا کام اپنی آخرت سنوارنا ہے، اور آخرت کے طریقے بتاتے رہتے ہیں۔ پھر اور کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک نیا پہلو ہے جو حسنی مبارک اور اس کے حامان نے کھیلا، ایک نیا ہی کھیل۔ یہ وہ کھیل ہے جو ہمارے ہاں کے بھی فرعون پاکستان کے بھی کھیلتے آئے۔ یہ اقتدار کا نشہ عجیب چیز ہے۔ وہ ہمٹی ڈمٹی جب دیوار پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ جو نظم بچپن میں سنائی جاتی ہے، ہمٹی ڈمٹی sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. جب ہمٹی ڈمٹی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اقتدار کے، کوئی ہمٹی ڈمٹی ایسا نہیں جو گرتا نہ ہو۔ پاکستان میں بھی آپ نے کئی ہمٹی ڈمٹی دیکھے، اقتدار پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیا تقریریں، کیا باتیں، کیا بھاشن۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا، آتے میں قدم اور تھے، جاتے میں قدم اور، جاتی دفعہ السلام علیکم اور خدا حافظ پاکستان۔ جس وقت اقتدار ہاتھ میں ہے اور ان کے پاس پاور بھی ہے، اس وقت وہ حق کی بات نہیں کرتے، صرف چہرے بدلتے ہیں۔ وہی عناصر کا پرانا کھیل۔ کیا کھیل؟ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ لڑاؤ۔ لیکن ہمارے دور میں یہ کھیل ایک نئی جہت اختیار کر گیا۔ کیا ہوا کہ امریکہ نے پیسے دینے شروع کر دیے ان ممالک کے بادشاہوں کو۔ امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ، لیکن دیا جانے لگا ان مختلف فرعونوں کو، ان قائدین کو۔ کس امید پر؟ کہ یہ اپنے ہاں نظم و نسق قائم کریں گے، جہالت کو دور کریں گے، تاکہ ان کی عوام they become a part of the human race، وہ بھی انسان بن سکیں، ایجوکیشن دیں گے، تعلیم دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انہیں یہ پتا چلا ان فرعونوں کو کہ ہمیں تو پیسے ہی اس چیز کے مل رہے ہیں کہ ہم نے ان سامری جادوگروں کو
زندہ رکھنا ہے تاکہ یہ شرارتیں کرتے رہیں معاشرے میں، اور ہر دفعہ جب شرارت ہوگی اتنے ہی پیسے اور ملیں گے، اور ہر دفعہ ہم کہیں گے کہ ہم تو امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے ان لوگوں کو کنٹرول کرنا۔ آپ نے دیکھا ان کا روزگار لگا ہوا ہے اس پہ، لاکھوں ڈالر اسی چیز پہ کماتے ہیں یہ لوگ۔ میں نام نہیں لے رہا پاکستان کے ان لوگوں کا جنہوں نے امریکن ایڈ، امریکن پیسے کو لیا اور کہا کہ ہاں ہم آپ کی جنگ بھی لڑیں گے اور یہ بھی کریں گے اور وہ بھی۔ ان لوگوں کو، ان کے تو منہ کو لگ گئی یہ بات۔ اسی طریقے سے حسنی مبارک کو گزشتہ 30 برس اس نے وہ بے وقوف بنایا، امریکہ کو وہ بے وقوف بنایا۔ اب اس راز سے نہ صرف یہ کہ پردہ اٹھ گیا، حسنی مبارک کا جو نظام حکومت، اب جو اس کو ہٹایا گیا ہے تو جو گند نکل رہا ہے اس پتھر کے نیچے سے، جو حشرات الارض نکل رہے ہیں اور ابھی بہت نکلیں گے، یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے انسانیت کے لیے۔ ایکسپوز ہوئے ہیں، نظر آیا ہے لوگوں کو کہ یہ قائدین کرتے کیا ہیں، اصل میں ان کا کردار کیا ہے۔ یہ وہی ہے، وہی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، دولت جمع کرنا، لیکن کس طریقے سے؟ سیاسی طریقے سے۔ جب یہ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ فلاح و بہبود کے کام کریں، رول آف لا قائم کریں، ایسا نہیں کرتے۔ مختلف احتساب اور احتسابی کونسلر اور کمیٹیاں اور احتسابی عدالتیں بناتے ہیں، لیکن ساری دنیا کی حکومتیں، کوئی حکومت پاک نہیں ہے اس سے، اس لیے کہ سب حکومتیں اسی باطل کے تصور پہ اٹھتی ہیں۔ یہ باطل کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے آپ۔ باطل عربی زبان میں ہیرو کو کہتے ہیں۔ ہیرو اٹھتا ہے، خواہ وہ کھیل کے میدان کا ہیرو ہو، خواہ وہ کسی اور فیلڈ کا ہیرو ہو، جب وہ پاپولر ہو جاتا ہے تو وہ اس جمہوریت کے کھیل میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، اور ڈیموکریسی کے اس کھیل میں، یہ جو شیطانی ڈیموکریسی ہے، اس کھیل میں یہ عوام اور عوام کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ یہ ہیرو ورشپ، کسی نہ کسی ہیرو کے نام کے اوپر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کے اوپر قائم ہیں۔ کرسچینٹی کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی شخصیت یا ان کی شخصیت سے متعلق باتیں، وہ کرسچینٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں جو آج سے بہت سال پہلے کی تھی، اب بے حد ریفارمیشن آ گئی ہے۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی سجدے نہیں کرتا کہ جی پوپ صاحب آ گئے، کوئی اس کے ہاتھ نہیں چومتا۔ بچے، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو گود میں لے کے جاتے ہیں، اور تمہیں پوپ دکھائیں۔ وہ پھر بچہ پوپ کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر بعد بچہ ٹاٹا کرتا ہے پوپ کو۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچے نے پوپ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، یا پوپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے وقت وضو کرنا ہے، یا اس کے بعد عقیدت سے ہاتھ کو اپنے منہ پر ملنا ہے۔ جہاں یہ سب کچھ تھا کرسچینٹی کا حصہ، ہیرو ورشپ، باطل پہ مبنی ہر نظام جسے باطل کہتے ہیں وہ ہیرو ورشپ کا نظام ہوتا ہے۔
اس میں ایک لیڈر اٹھتا ہے، اور وہ لیڈر کیسے بنتا ہے پھر؟ جیسے کہ جی اس نے فلاں جنگ میں بڑا زبردست کام کیا، پبلک، اخباریں، میڈیا ایک خاص طریقے کے ساتھ اسے پھر، جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان میں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے لانچ کیا جاتا ہے، لانچ. پھر اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں لکھنے والے، انہیں بھی اس چیز کے پیسے ملتے ہیں، اس کی خوبیوں کے بارے میں پھر تھوڑا سا اس کا کوئی سکینڈل بھی اچھالا جاتا ہے، اس سے وہ اور پاپولر ہوتا ہے. یہ مختلف گیمکس ہیں ہیرو ورشپ کے، یہ سب جانتے ہیں یہ کھیل. جیسے فلم سٹارز ہوتے ہیں، یہ بھی ہیروز ہوتے ہیں. تو یہ اپنے سکینڈلز آتے ہیں، سکینڈلز کے بغیر زندگی نہیں ان کی. جتنے سکینڈلز ہوں اتنی زیادہ شہرت، اتنا زیادہ مزہ زندگی کا، اتنی پاپولیرٹی، اور خلق خدا جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیر و میر و پیر، سب بیوقوف بناتے ہیں اس خلق خدا کو. انسانوں کو جب آپ آئی کیو کے بیسس پہ کلاسیفائی کرتے ہو کہ کس میں کتنی انٹیلیجنس ہے، تو جسے ایوریج انٹیلیجنس یا بلو ایوریج انٹیلیجنس والے لوگ کہتے ہیں، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے معاشرے میں، میجورٹی ہوتی ہے وہ. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آٹوگراف لے رہے ہیں، ہیرو ورشپ، پھر لیڈر کے پیچھے لگ جانا. اور لیڈر یہ سب طریقے جانتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، اسے سب معلوم ہوتا ہے کہ ساری گیمکس جو ہیں یہ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں، اور اس کے پیش نظر کوئی مثبت پازیٹو گول نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرے. اور ایک دوسری ڈیلوژن اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا آخری شخص ہے جو اپنے ملک کے حالات سنوار سکتا ہے، اس کے بعد تو دنیا کا اخیر ہی ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تحریر اسکوائر میں اجتماعات ہوئے، جلسے جلوس، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوا. 30 سال اقتدار پہ، 30 سال، لیکن کہا کہ میں ستمبر تک ایکسٹینشن چاہتا ہوں، ایکسٹینشن چاہتا ہوں. کیا بات ہے! میں جب پاکستان میں تھا کوئی 30 برس پہلے، ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات ہے، یہ سارے جرنیل جو تھے ایکسٹینشن پہ تھے. اس وقت ایکسٹینشن چاہتے تھے ہر شخص. ایک دفعہ ایک محفل میں جرنیل صاحب ایک نے کہا کہ وی ہیو ورکڈ، آور ٹیم از ورکنگ ٹائرلیسلی. اس پہ میں نے کسی شادی کے موقع پہ کہہ دیا اینڈ ریٹائرلیسلی. سو یہ ان کی زندگی ہے کہ یہ اپنے آپ کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں سوسائٹی کا، لیڈری کا، کہ مامور من اللہ سمجھتے ہیں. یہ لفظ تھا جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. دیکھیں نا، امریکہ میں رہتے ہوئے، انگریزی بولتے ہوئے، بائی لنگول ہونے کا ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، یہ میں چونکہ پروفیشنلی برین اور برین کے ساتھ ریلیٹڈ لینگویج سینٹرز اور یہ وہ ان کے بارے میں نے پڑھا ہے، تو جو لوگ ملٹی لنگول ہوتے ہیں، زیادہ زبان بولتے ہیں، یہ زیادہ زبانیں بولتے ہیں، فلوئنسی کا پھر یہ معیار کہ کبھی کبھار وہ اگر ڈس فلوئنٹ ہو جائیں یا بول نہ سکیں کسی جملے کو تو معاف کر دیجئے. میں جس وقت پاکستان میں تھا بہت رواں، بہت اچھی اور انتہائی روایتی اردو بولتا تھا، لیکن بیرون ملک نکلے ہوئے اتنا عرصہ جو ہو گیا، اس دوران میں نہ صرف یہ کہ ایک نئی زبان سیکھی، بلکہ پتہ نہیں کس طرح کیسے ایک نیا لہجہ بھی آ گیا. اور اب جب میں اس لہجے کو کبھی تقابل کرتا ہوں اس کا، کہ جب میرے کچھ ویڈیوز ہیں جب میں نیا امریکہ آیا تھا
تو میں کیسے بولتا تھا، تو بڑی حیرت ہوتی ہے. انسان اپنی زبان وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے. یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ کس طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے واپس آئے تو کتنے عرصے سے تو وہ فیوجیٹو تھے، اور فیوجیٹو کو عربی میں فقیر کہتے ہیں. یہ جو میں آپ کو تراجم دے رہا ہوں، یہ آپ ان کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے ترجمے ہیں، اس سے پہلے سنے نہیں، یہ E.W. لین کی یہ کتاب ہے، ان کی ڈکشنری، جس میں تمام پرانے قاموس، تمام پرانی جو ڈکشنریز ہیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے. وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اور آپ کوئی بھی لفظ چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ہر لفظ، اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہی کہ کالا علم ہے، جو چاہو آپ پڑھ سکتے ہو، جو چاہو جان سکتے ہو. تو حضرت موسیٰ جو فیوجیٹو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی فرعون کے نظام کے خلاف آواز اٹھانی، لیکن تلاش میں ہیں کہ کیسے گائیڈنس ملے، اور انہیں ایک شعیب میسر آ جاتا، اور اس کے بعد وہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ انہیں ایجوکیٹ کرتا ہے، انہیں رموز بتاتا ہے سیاست کے کہ کیا طریقے ہوتے ہیں فرعون اور فرعونی نظام کے، اور اسے کیسے توڑا جاتا ہے. یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے، اور اس ایجوکیشنل پروسیس کے بعد جب موسیٰ آتے ہیں فرعون کے سامنے، تو ان کی جو دعا ہے قرآن میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ جو عقدۃ من لسانی ہے، میری زبان میں بھی جو کبھی کبھار دقت آئے یا تھوڑی سی فلوئنسی نہ رہے تو مجھے معاف کیجیے گا. میرا مشن فقط اتنا ہے کہ میں پاکستان میں نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں اس عظیم مشن کے بارے میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن ملا. اس لیے کہ یہ جو موومنٹ چلی ہے عرب ورلڈ میں، جس کے خلاف جس کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا بڑی پریشان ہے. کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر اور انٹرنیٹ کو بین کر دیا. لرزاں ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. کبھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے فرعون نہیں سوچتے. اور اب جو دور آ گیا ہے وہ دور ایسا ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا. خیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اسے خون عرب سے. اب عرب نوجوان، وہ جس نے ویسٹرن علوم دیکھے ہیں، وہ جسے جہالتوں میں رکھا گیا تھا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہی سعودی عرب جو آج ہمارا اتنا دولت مند ملک کہلاتا ہے، اور دولت مند ہے بھی، جہاں کے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. جیسے قید با مشقت ہوتی ہے، ویسے نماز با مشقت. اگر نماز نہ پڑھو تو متوا کوڑے مارتا ہے. جہاں نماز پر ایسی پابندی، عملی طور پہ یہ ملک کیا تھا جب تیل نہیں نکلا تھا؟ نظام حیدرآباد وہ انہیں وظیفہ دیتے تھے، ہندوستان کے انہیں سپورٹ کرتے تھے. اور کیا ریلیشن شپ تھی نظام حیدرآباد کی ان کے ساتھ؟ یہ وہی نظام حیدرآباد ہیں جنہوں نے ٹیپو کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ ٹیپو کے خلاف جو فوج گئی اس میں نظام کے سپاہی تھے. ہماری داستان بے حد تلخ ہے اور بے حد
شرمناک ہے، لیکن اس داستان کا ذکر بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا پاکستان حاصل کرنے کے بعد، ہمارا یہ مشن ہے کہ پاکستان کو لبریٹ کریں. جیسے اس تحریر اسکوائر میں یہ آواز اٹھائی گئی، لبرٹی لبرٹی، مصر حرہ حرہ، انڈیپینڈنٹ، لبرٹی، آزادی، نجات ملے ہمیں. یہ حریت، آزادی، یہ کس چیز کی آزادی ہے؟ لبرٹی کا لفظ بولا جا رہا ہے عرب دنیا میں. زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں یہ وہ زنجیریں جنہوں نے ان کی عقل اور فکر کو جکڑ رکھا تھا. جہالت کی وہ زنجیریں، وہ طوق و سلاسل. مجھے یاد ہے میرے سعودی عرب کے قیام کے دوران میری سعودی نوجوانوں کے ساتھ بات ہوتی، اور میں جب انہیں بخاری شریف کی کچھ احادیث سناتا تو وہ نوجوان کیا کہتے استغفر اللہ ھذا کل اسرائیلیات، یہ سب یہودیوں کی گھڑی ہوئی باتیں. نوجوان جانتا ہے، اس لیے کہ جس نے قرآن پڑھا وہ جان جاتا ہے کہ قرآن کے لوگ، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں. ہمارے ملک کا البتہ ایک المیہ ہے. ہمارا بچہ، نوجوان، بے حد ورچوس، بہت ہی خوبیوں والا، بہت ہی سنسیریٹی کے ساتھ، انتہائی نیک نیتی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے. قرآن تو کتاب ہی ایسی ہے، بچپن سے اس کا نام جو سنتے آئے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مس بنے. اور تمام کم و بیش گھروں میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. بچے قرآن پڑھتے ہیں لیکن انہیں ایک دوسری ڈگر، ایک دوسری سمت کی جانب لے جایا جاتا ہے. انہیں قرآن اور قرآن سے متعلق روشنی کی باتیں نہیں سنائی جاتی. جو ترجمے انہیں سنائے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بچہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک بچہ نہیں کئی بچوں نے یہاں انگریزی کے تراجم قرآن کے پڑھ کے مجھے کہا، کئی بچے ہیں کہ what kind of a God is this? He can't even write a sentence. یہ تبصرے ہوئے قرآن کے بارے میں، اس لیے کہ سینٹنس، پیراگراف، اس میں تو کنیکشن ہوتا ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ان کے تراجم میں. جیسے بچے نے یہ آیت پڑھی، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں ایک آزاد مملکت عطا کریں، وہاں کیا کریں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ترجمہ کر دیا وہ وہاں نماز پڑھیں. وآتوا الزکوٰۃ، کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. تو بچہ کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے، ملک آپ کو ملا اور یہ کیا ترجمے ہیں؟ اب اسی ترجمے کو آپ اس انداز سے پڑھیے کہ جنہیں ہم ملک عطا کریں وہ وہاں رول آف لا قائم کریں گے. کسی چیز کے قائم کرنے کا ذکر ہے نا. وہ جنہیں ہم ایک مملکت عطا کریں، ایک زمین عطا کریں. الذین ان مکناہم، جو لوگ دیکھنا چاہیں یہ سورت الحج سے یہ آیت سنا رہا ہوں.
اب مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا رکوع ہے، لیکن بہرحال سورۃ الحج میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامر بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. ہر معاملے کے بارے میں اللہ کے قانون سے رجوع کریں. تمام معاملات للہ، تمام معاملات. اب آپ کو سمجھ آئی کہ للہ جو کام کرنے ہیں انہیں تمام معاملات للہ کرنے ہیں، فار دا کاز آف گاڈ، اللہ کے لیے. یہ عبادت کا تصور کہ ہر چیز اللہ خود آ کر کچھ نہیں کرے گا، یہ بندے کریں گے. تو ذکر ہو رہا تھا مصر میں آئے ہوئے اس نوجوانوں کے انقلاب کے بارے میں. یہ انقلاب جو انہوں نے برپا کیا ہے، یہ انقلاب اب آئندہ کس سمت جائے گا، کیا ہوگا؟ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں قوموں کو زندہ ہوتے، کھڑے ہوتے، انقلاب کے لیے تیار کئی بار دیکھا ہے. خود اپنے پاکستان میں سانحہ مشرقی پاکستان، اس سے پہلے، اس کے بعد کئی موومنٹس جو آئیں ہمارے ہاں، کس طریقے سے عوام جو تھے انتہائی جائز انداز میں سڑکوں پہ نکلے حقوق مانگنے کے لیے. کمال یہ ہے کہ جو ہی انسان اٹھنے لگتے ہیں انتہائی چالاکی کے ساتھ، وہ طاقتیں جنہیں شیطانی طاقتیں کہتے ہیں ہم، یہ طاقتیں بڑے طریقے کے ساتھ ان کے اس انقلاب کو ایک دوسری سمت مولڈ کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد یہ انقلاب جو ہے بھول بھال جاتے ہیں لوگ. جب قوموں کے پاس کوئی پازیٹو گول نہیں ہوتا سامنے اور محض کسی کو ہٹانا، فلانے کو ہٹاؤ، فلانے کو لاؤ، آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے، جب یہ کھیل ہوتا ہے تو اس سے انقلاب نہیں آتے. ہاں، ایک گریجول پروسیس سا قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس پروسیس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حکمران طبقہ ہے، جو فرعون ہے، وہ اور چوکنا ہو جاتا ہے، وہ نئے حربے نکالتا ہے. فرعون کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں نا، کیسے وہ اپنے یوتھ کو بزی رکھتا ہے. یہ جتنے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کھولی جاتی ہیں، اس کے بارے میں جو اکبر الہٰبادی نے کہا تھا بالکل بجا ہے، بالکل سچی بات ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. آپ نے کبھی غور کیا کہ پاکستان یا دنیا کے اور جتنے بھی ممالک ہیں اس میں یہ مختلف یونیورسٹیوں میں ڈگریاں وغیرہ، ڈگری کے کورس، 5 سال کا کورس فلاں چیز کا، 4 سال اس میں، 2 سال اس میں، یہ کورسز کیوں یہ اتنے لمبے لمبے قائم کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو اتنے لمبا عرصے میں سیکھی جاتی ہے؟ یہ اتنے لمبے کورسز رکھتے اس وجہ سے ہیں کہ ان نوجوانوں کی، ان کی طاقت کو کس طریقے سے توڑا جائے، ان کی طاقت کو کیسے ختم کیا جائے. انہیں بہت خطرہ ہوتا ہے جوان سے، اس لیے کہ جوان سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے یہ جوان ہیں، کیسے اڑ گئے، ڈٹ گئے، کٹ گئے، مر گئے، گھوڑے دوڑائے ان پر، ٹینک دوڑائے. وہ آپ کے سامنے وہ فلمیں آئیں، کیسے یہ جیپیں آئیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، چنگاریاں جھاڑتے ہوئے ٹاپوں کی ٹھوکروں سے.
गर्द व गुबार उड़ाते हुए, फवसतना बिही जमा, बीच में घुस जाते हैं जहां लोग जमा हुए हों। ये है कुरान। आपने अपनी चश्मदीद निगाहों से देखा कि यही करता है जिसका निजाम बातिल का टूट रहा होता है, ये उसका लास्ट हरबा होता है। घुस जाते हैं मजमों में घोड़ों के साथ, टैंकों के साथ, रोंदते चले जाते हैं। फवसतना बिही जामा, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान अपने रब का निजाम नहीं कायम करता। ये रब का नाशुक्रा जो लिख देते हैं कि रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। इंसान अपने रब के निजाम से भागता है, अपने रब के निजाम के लिए जो उसे जद्दोजहद करनी चाहिए कि वो निजाम कायम हो, वो नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये शैतानी निजाम कायम करते हैं, इस्तेहसाल का निजाम। ये जिसे निजाम सरमायादारी कहते हैं, वो क्या होता है? मुनाफा सरमाए का। वो जिसके पास सरमाया है वो कोठियां बना के किराए भी लेगा और हर तरीके से इस्तेहसाल करेगा उस गरीब आदमी का जो उस चक्कर में पीछे रह गया। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। कहता है कि बेशक वो इस हकीकत पर खुद गवाह है। इंसान खुद गवाह है, अपनी आंखों से देखता है कैसे ये बादशाहों के घोड़े आते हैं, रोंदते हुए चले जाते हैं, कैसे लाठी चार्ज होता है, कैसे सेक्शन 144 लगा दिए जाते हैं, मारो मारो, डंडे मारो, हथकड़ियां लगाओ, टीयर गैस चलाओ, आग लगाओ। इंसान कोशिश करते हैं बात करने की, उन्हें बात करनी नहीं देते। मैंने आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है, एक दफा लाहौर में एक गैदरिंग में जहां मुझे कहा गया कि मैं बात करूं, मैंने उन्हें बताया कि ये प्रेसिडेंट ओबामा की जो तहरीक है उससे मैं बेहद मुतासिर हुआ हूं। ग्रास रूट लेवल पर वो तहरीक चली, ईमेल्स के जरिए से। उन्होंने कहा कि मैं तगय्युर लाऊंगा, तब्दीली करूंगा, निजाम बदलूंगा, सोच बदलूंगा, फॉरेन पॉलिसी बदलूंगा। और बहुत मुश्किल होती है चेंज। ये सलाम है उनको कि ये जो चेंज आई, आज अमेरिका ने पहली बार जिसे कहते हैं डिक्टेटर का साथ नहीं दिया, हक का साथ दिया। शायद इससे पहले भी दिया हो, लेकिन ये तो बड़ी चश्मदीद बात है कि जो बुत टूटा है वो ये बुत टूटा है कि जो कहते थे कि अमेरिका अपने पिट्ठुओं के साथ होता है। ठीक है, अमेरिका पिट्ठुओं का सपोर्ट तो जरूर करता है, इसलिए कि पिट्ठुओं को रखा है कि वहां पर कम से कम उन ममालिक में जहां मजहब के नाम पर इंसानों को बेवकूफ बनाया जाता है और उन्हें जोश दिलाया जाता है कि उठो और मर जाओ और आग लगा दो, वहां अमन कायम हो। लेकिन जो ही पुरअमन लोग अमन के लिए उठते हैं, जैसे कि ये नौजवान उठे, तो आपने देखा किस तरीके से CNN ने उनको कवरेज प्रोवाइड की और किस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सपोर्ट की इस तहरीक को। क्यों सपोर्ट किया? इसलिए कि अमेरिका, उनकी पॉलिसी ये है प्रेसिडेंट ओबामा के दौर की कि कोई भी कौम, जैसे मैं समझा हूं कि एज लॉन्ग एज दे वांट टू जॉइन द ह्यूमन रेस, इंसान बनना चाहें, इंसानों के साथ मिलजुल के रहना चाहें, तो 100 बिस्मिल्लाह। तो ये चीज एक नई चीज
یہ بت ٹوٹا ہے، لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے شاید بات، اس لیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں چونکہ لاؤڈ سپیکر پر وہی چور، وہی ٹھگ جو آپ کو کھا رہا ہے، جو بیوقوف بنا رہا ہے، وہی جو کھیل کھیل رہا ہے انسانی جانوں کا، وہ نہیں چاہتا کہ اصل دشمن کا پتہ چلے کہ انسانیت کا اصل دشمن کون ہے۔ اس لیے کہ اگر پاکستان کے عوام کو پتہ چل گیا کہ انہیں بیکورڈ رکھنے والا یہ ہے، یہ انہیں پیچھے رکھنے والا یہ ہے، یہ اور اس کا دیا ہوا مذہب، اس نے انسانوں کو اللہ کے دین سے دور کر کے اپنا من گھڑت ایک ایسا مذہب بنایا تاکہ اس کی دکان چلتی رہے۔ اور پچھلے 1000 سال سے مسلمانوں کی کوئی سٹیبل گورنمنٹ اسی لیے نہیں آئی کہ یہ زکوٰۃ کے نام پر چندے پیسے اینول فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومت کے خلاف ہی وہ پیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کی ٹیکٹک بڑی پرانی۔ جس دن پاکستان کے عوام کو ان کی آنکھیں کھلیں جیسے یہ مصر والوں کی آنکھیں کھلی ہیں، جس دن پاکستان کا یوتھ جان پائے گا کہ اس کا اصل دشمن کون ہے، اس کا اصل دشمن وہ ہے جو اسے جہالت کی تعلیم دیتا آیا ہے، وہ جو زندگی کی ہر خوشی کو ان پر حرام قرار دیتا ہے، وہ جس نے ٹھیکہ بنایا ہوا ہے اپنا، اللہ کے گھر کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ آپ کو کبھی مسجد میں بات نہیں کرنے دیتا اور وہاں اس نے ٹھیکیداری کی ہوئی ہے، کبھی آپ کو مائکروفون نہیں دے گا کہ آپ بھی آئیں چلیں بات کریں، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ کہیں نہیں۔ پاکستان ہو یا امریکہ یا یہاں کے جو اسلامک سینٹر ہوں، وہی دکانداری اور وہی مقاصد اس کے کہ کس کے ساتھ مل کر کیسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فساد مچایا جائے، فساد فی سبیل اللہ۔ پاکستان کے عوام کو جاگنا ہے۔ مصر کے عوام، انہوں نے کچھ بت تو توڑے ہیں، اب آگے چل کے کیا ہوگا؟ یہ جب بھی خواب سے انسان جاگتا ہے، محکوم انسان، تو اقبال کے الفاظ میں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا مزدور اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ حکمراں پھر جادوگر آ جاتے ہیں اپنے انٹرٹینرز کے ساتھ، انٹرٹینرز، ساحری۔ یہ ٹی وی کے پروگرام، فلم وغیرہ ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کیسے ساحری نے مست رکھا ہوا انسانوں کو۔ یہ ہوتے ہیں انٹرٹینرز، ساحرین۔ حکمران اسی طریقے سے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں یہ۔ قرآن انہی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں ان کی چالیں، یہ آپ کو جن سانپوں سے ڈراتے ہیں یہ سانپ نہیں ہوتے، رسیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی خود سے انہوں نے شریعتیں گھڑ رکھی ہیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، اف، ڈراتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں آپ میں۔ پاکستان کا نوجوان مارا گیا ہے اس میں، کیا کرے وہ بیچارہ؟ بڑی سعادت مندی کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، جب وہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی مولوی صاحب جو اس کو قرآن پڑھاتے ہیں اسے نیکسٹ چیز یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب وہ بچہ کہتا ہے کہ جی کیسے داخل ہوں اور کیا کرنا ہے؟ اس پہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی۔ بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے،
اس کے بعد اگلا تبصرہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری بہنیں پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں اوڑھتی، تو یہ تیغ و کفن لیے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ جو غالب کا شعر ہے، آج وہاں تیغ و کفن لیتے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا، آج وہاں دار الرسن یا تیغ و کفن کچھ ایسے ہے۔ اینی ہاؤ، سو یہ اپنے گھر میں جا کر اب ایک چین بن جاتی ہے اس مذہبی بدماشی کی۔ اتھارٹی مل گئی اسے گھر میں بہنوں کو مارنے کی، اتھارٹی مل گئی اسے گھر میں اپنی ماں کے اوپر آواز اٹھانے کی۔ آپ دیکھتے ہو کیسے یہ مذہبی بدماش کنٹرول کرتا ہے اس کو، اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا سنایا جاتا ہے اس کو؟ وہ بچہ جب آ کے کہتا ہے کہ جی داڑھی جو ہے وہ تو سنت ہے، اس پہ اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ حدیث نہیں سنی، جس نے جان بوجھ کر سنت ترک کی اس نے کفر کیا گویا۔ اور کافر واجب القتل ہے۔ اب آپ کر لیں بات، کیسے شکنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ اندھیروں کی چمگادڑیں ہیں، ان کا پیشہ یہ ہے، یہ رکھنا چاہتی ہیں انسانوں کو اندھیروں میں، ان کی دکان اسی پہ چلتی ہے۔ آج پاکستان کیوں بیکورڈ ترین ملک ہے؟ ان کی بدماشی، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پاکستان، وہ پاکستان جس کے بارے میں آپ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ایسے بڑے بڑے میزائل ہیں، اس پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ ایک مولوی کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ وہ مولوی جو جبر کرتا ہے عورت پر، وہ مولوی جو ذلیل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو، وہ جو حدیثیں سناتا ہے کہ عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 7 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال، وہ مولوی جو آپ کو مسجد میں عورت کو آنے نہیں دیتا، کہتا ہے پلیت ہے، اور آپ جاتے ہو، آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھیں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ فرسٹ سٹیپ جو ہے، پہلی چیز، لا تقم فیہ ابدا، ان مساجد میں پیر مت رکھو، یہ ہے عمل، یہ ہے بنیادی چیز۔ وہ مسجد کیا ہے؟ المسجد اسس علی التقوی، مسجد وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد لبرٹی پر ہو، تقوی پر ہو، جہاں انسان آزاد ہو توہمات سے، جہاں انسان اللہ کے سوا اور کسی کے خوف میں نہ ہو، جنہیں سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہ ہو، اسی انسان کو آزاد کہیں گے نا۔ یہ لبرٹی کا میں اس لیے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے تقوی کے صحیح معنی آئیں۔ یہ ہے تقوی جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے ممالک، ہمارے ہاں فہرستیں بنی ہوئی ہیں، حلال حرام، اور یہ مت کرو اور وہ مت کرو۔ انسانوں کو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ان میں انسانوں کے ذہن گرو ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ایک ایجوکیشنل پروسیس ہے میرے بھائیوں، اور روشنی کی کتاب آپ کے پاس ہے۔ ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاں تنظیم سازی کرو، لیکن کبھی قانون کو نہیں توڑنا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ نوجوانوں کو اکٹھا کرو، انہیں بتاؤ کہ کتنا کچھ ہے پاکستان میں۔ آئے میں آپ کو ایک تصور دیتا ہوں، ایک خواب دکھاتا ہوں
آپ نے دیکھا پاکستان آرمی ہمارا جو بہترین ادارہ ہے، وہ ادارہ جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ آپ نے دیکھا، تھوڑا امیجن کریں کہ اگر ہم اپنی آرمی میں ہی یہ چینج لے کے آ جائیں کہ وہاں کوئی افسر نہیں ہوگا بلکہ ہر سپاہی کو افسر کہا جائے گا، جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سپاہی طبقہ نہیں ہے، سب آفیسرز کہلاتے ہیں، اور جتنے آفیسرز ہیں وہ سب سولجر کہلاتے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا اسے بڑھائیں اور تصور میں لائیں کہ اگر ہم پاکستان کی تمام ریسورسز کو لے لیں ان غاصبوں سے جنہوں نے پاکستان کی ان ریسورسز کو قبضے میں کیا ہوا ہے، تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ اگر ہم پاکستان کی تمام مین پاور کو یہ اپرچونٹی دیں کہ وہ باوردی سپاہی بن سکتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں، سوائے ان کے جو چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، تو آپ کتنی بڑی قوم بن جاؤ گے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ ہر مومن جو ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہر مومن مجاہد ہے، جہاں جہاں پہ کام کرتا ہے، تو اس رول آف لا کے تحت، اس آرگنائزیشن کے تحت آپ کتنی بڑی قوم بن جاؤ گے۔ اور جیسے تمام لوگوں کو برابر کھانا ملتا ہے، وہ جسے میس کہتے ہیں، لنگر کہتے ہیں، یہ وہی میس اور لنگر ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، من و سلوہ، جس کے خلاف جب انہیں من و سلوہ ملتا تھا تو یہ یہودی جو تھے، قرآن نے بتایا کہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ بھائی ہمیں تو آزادی چاہیے، ہم اپنی اپنی روٹی ٹکر کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن یہ تمام واقعات جو سناتا ہے آپ کو، وہ بتاتا ہے کہ بہترین نظام کون سا ہوتا ہے، جس میں انسان مل جل کے کھاتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، برابر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں۔ ہماری قوم میں خاص طور پر مذہبی اقوام میں یہ ایک پرابلم ہے۔ میں نے اس آیت پہ بہت غور کیا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت سناتے ہوں گے لوگوں کو کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تو یہ کتنا مشکل کام ہے قوموں کے لیے یا انسانوں کے لیے، لبرٹی کی خاطر، آزادی کی خاطر اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ البر یہ لفظ بر سے ہے، ہمارے ہاں تو ہر چیز کا ترجمہ، خواہ تقوی ہو خواہ ابرار ہو، بر، یہ سب کا ترجمہ نیکی کر دیا ہے۔ ہر لفظ کا ترجمہ ایک ہی لفظ چلتا آ رہا ہے، نیکی کرو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ اس میں کوئی نیکی نہیں، یہاں بھی بر یہ بن گیا۔ لیبرٹی، اس میں ان کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے سپورٹرز نہیں بنتے۔ کتنا ضروری تھی یہ آیت کہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے محمد علی جناح نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم کو یکجا کیا۔ میں انسانی نفسیات کا ایک طالب علم ہوں، اپنی عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے میڈیکل پریکٹس کرتے ہوئے 30 سے زائد برس ہو گئے۔ مجھے بہت اشتیاق ہے کہ میں جانوں کہ یہ گروپ بیہیویئر کیا ہے، کیسے لوگ یونائٹ ہوتے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے، قیادت کیا چیز ہے، قیادت میں مشکلات کیا ہیں، اس میں
پرابلم اور کچھ نہیں، پرابلم یہ ہے کہ بے شمار ہوپلیس انسان بھی ہوتے ہیں، وہ جن کی امیدیں مر چکی ہیں، وہ سب مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے لہجے کو ذرا دھیما کریں، آہستہ بولیں، دھیما، دھیرے دھیرے۔ یہ جانتے نہیں، یہ لہجے میں دھیما پن، دھیمے لہجے کی چیزیں سننے کے جو عادی ہو چکے ہیں، وہ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں بھی انہیں کوئی قوالی سناؤں جس پہ وہ واہ واہ کر سکیں۔ قرآن قوالی نہیں ہے، وہ قرآن ہی نہیں جو روح میں ارتعاش پیدا نہ کرے۔ یہ آیت ہے جیسے بجلی گرتی ہے انسان پر، روشنی ہے، روشنی وہ جو انسانوں کو راستہ دکھائے۔ تو اس کا ذکر کرتے وقت میں کیوں شرماؤں؟ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، ڈرایا بھی ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ بابا مجھے مت ڈراؤ، یہ ایک جملہ فوج میں کہا جاتا ہے کہ آئیدر لیڈ اور فالو اور گیٹ آؤٹ آف مائی وے۔ یہ زندگی ایک موقع ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ جب وہ وقت آئے گا، جب وہ وقت آئے گا، یومئذ لخبیر، تو وہ پھر آپ بھی سوچو گے کہ کیا کھٹیا اور کیا وٹیا۔ یہ جتنے لوگ جاتے ہیں اقتدار سے، جب ہٹتے ہیں یا جان سے جاتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں تھوڑی سی ایکسٹینشن اور مل جائے۔ یہ زندگی آج پہ مبنی ہے، ٹوڈے، آج جو کچھ آپ کرو گے، اور عملی طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ توہمات، توہم پرستیوں کی جگہ ان کے قریب مت جاؤ۔ نوجوانوں کو اکٹھا کرو، انہیں کہو کہ یہ تمام جہالتیں اندادم من دون اللہ ان کی گھڑی ہوئی ہیں، وہ جو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں۔ انہیں بتائیے کہ فی سبیل اللہ کیا چیز ہے، فی سبیل اللہ کیا نظام ہے، وہ نظام جو ہم نے پاکستان میں قائم کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، اس کا احترام، اس کے قانون کو ماننا، اور اس انداز سے ماننا جیسے عبادت ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈیووشن، ڈیوٹی، اس سے قومیں بنتی ہیں۔ سینس اس چیز کی کہ قانون کا احترام کرنا ہے ہر قیمت پر۔ قانون کا احترام آپ کیجئے تو آپ دیکھیے جیسے امریکہ نے ساتھ دیا ہے اس کا، ان نوجوانوں کا، اسی طریقے سے امریکہ ہی نہیں، کائنات کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیں گی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔